بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی دلچسپ واقعات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الفطر کی تعریف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، عید الفطر میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور عید کے دن مردے یعنی میت کیوں روتے ہیں، کیا وہ اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عید الفطر کی تعریف اور مقصد۔ عید الفطر اسلام میں ایک اہم مذہبی تہوار ہے جو رمضان المبارک کے بعد یکم شوال یعنی چاند کی 1 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، خوشی منانے اور مسلم امت کے درمیان محبت و اخوت کو فروغ دینے کے لیے ہوتا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد یہ دن اللہ تعالی کی جانب سے، سبحان اللہ، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد یہ دن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے، انعام اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید الفطر کی فضیلت۔ جی ہاں دوستو، عید کی فضیلت قرآن و حدیث میں صاف طور پر واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں عید کا بنیادی فلسفہ، بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر شکر ادا کرنے اور تکبیر و تسبیح پڑھنے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کی رات آتی ہے یعنی عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر اور میری عبادت کر کے آئے ہیں، اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ان کا بدلہ یہی ہے کہ تو ان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ صحیح بخاری، سبحان اللہ۔ عید کی حکمت۔ عید الفطر کی حکمت۔ عید الفطر میں کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں، چند لکھی ہیں، چند آپ کو سنا رہا ہوں۔ نمبر 1، شکر گزاری۔ رمضان میں عبادت اور روزوں کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، سماجی مساوات۔ صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ نمبر 3، اتحاد، بھائی چارہ۔ عیدگاہ میں اجتماعی طور پر جمع ہوتے ہوئے نماز ادا کر کے امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کا اظہار کرنا۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت کا نزول۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 5، خوشی اور مسرت۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے بعد ایک خوشی کا دن جو اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ عید الفطر کے اعمال و احکام۔ عید میں کیا کریں؟ عید الفطر میں صدقات کرنا، فطرہ دینا ہر مسلمان پر واجب ہے تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید کی نماز ادا کرنا، 2 رکعت عید کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ 3، تکبیرات کہنا۔ عید کی صبح تکبیرات پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور راستے بدل کر جانا۔ عید کی مبارکباد دینا اور خوش اخلاقی سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ عید ایک بابرکت اور خوشی کا دن ہے جو نہ صرف عبادات کا انعام ہے بلکہ سماجی برابری، بھائی چارہ اور شکر گزاری کا مظہر بھی ہے۔ اس دن کی فضیلت اور حکمت کو سمجھ کر ہمیں اس سے زیادہ نیک اعمال
کرنے چاہیے، گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت حاصل ہو سکے۔ عید الفطر کا خطبہ، جو عید الفطر کا خطبہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عید الفطر کا پہلا خطبہ ہے جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے نفس کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بے شک اللہ کا خوف کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ اے مسلمانوں، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن، اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے انعام کا دن، ایسا دن جس میں مسلمان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے رمضان کے روزوں اور عبادات مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ پس پاک ہے وہ اللہ جس نے مسلمانوں کے لیے ایسے ایام، ایسے دن مقرر فرمائے جن میں وہ اپنی عبادت کی تکمیل پر خوشیاں مناتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جان لو کہ اس عید کا سب سے بڑا درس، سب سے بڑا سبق اللہ کی اطاعت میں خوشی منانا، مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا اور فقراء مساکین کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ الفطر فرض کی ہے جو روزے دار کے لیے پاکیزہ کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ، اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی تاکہ روزے دار لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے خوراک کا بندوبست ہو۔ پس زکوٰۃ عید الفطر نماز سے پہلے ادا کرو، کیونکہ جو نماز کے بعد دے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے اور آپ سے ہماری عبادت قبول فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور اسلام کی نعمت عطا فرمائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ دوستو، یہ تھا پہلا خطبہ۔ اب دوسرا خطبہ عید الفطر کا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، اے مسلمانوں، جان لو کہ اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، مساکین کو کھلاؤ اور یتیموں اور ضرورت مندوں کو خوشی پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ پس نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، بعض و بغض و عداوت سے بچو، کیونکہ یہ عید کی برکت کو ظاہر کر دیتی ہے اور دلوں میں فساد پیدا کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تکبیر کا دن ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، اور تاکہ تم کو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عیدوں کو تکبیر سے مزین کرو۔ پس اپنے گھروں، بازاروں اور مجلسوں میں اللہ کی تکبیر بلند کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اے اللہ تمام مسلمان مردوں، عورتوں، زندہ اور فوت شدگان کی مغفرت فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور قریب ہے۔ اے اللہ، اس دن کو خیر و برکت کا دن بنا اور ہم پر ایمان اور اسلام کی نعمت کو جاری ساری رکھ اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ انصاف، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا
داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس دن، عید کے دن، میت مردے روتے ہیں، مردوں کی روحیں اپنے گھر میں آتی ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا، عید سے کچھ دنوں پہلے رمضان میں ایک شخص کی وفات ہوئی، اس کا انتقال ہوا، تو کیا عید کے دن عزیز و اقارب کا اس اہل میت کے یہاں اس نیت سے جانا اور جمع ہونا کہ آج عید کا دن خوشی کا موقع ہے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، واضح رہے، تعزیت کا وقت موت کے بعد 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے گھر والے یا تعزیت کرنے والا انتقال کے بعد 3 دن تک موجود نہ ہو تو 3 دن کے بعد بھی تعزیت کرنا مکروہ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ تعزیت کے بعد دوبارہ تعزیت کرنا بھی صحیح نہیں۔ لہذا تعزیت کے دن گزر جانے کے بعد عید کے دن میت کے عزیز و اقارب کے ہاں اس نیت سے جانا اور جمع ہونا کہ انتقال کے بعد پہلی عید ہے، اور میت کے لیے دعا وغیرہ کرنا درست طریقہ ہے نہیں، اس سے اجتناب ضرور ہے۔ نیز شرعی اعتبار سے شوہر کے علاوہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا بھی جائز نہیں۔ تاہم اگر کسی کا فوتگی والے گھر سے، کسی میت والے گھر سے قریبی رشتے ہو اور وہاں آنا جانا بکثرت ہو تو عید کے موقع پر اس سے ملنا جائز ہے، تعزیت اور سوگ کی نیت سے جانا درست نہیں۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے والد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر شام سے پہنچی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن زرد رنگ جو بطور خوشی بو عورتیں استعمال کرتی ہیں منگوایا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لگایا اور فرمایا، میں اس سے مستغنی ہوں، یعنی مجھے بناؤ سنگار کی ضرورت یا شوق نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام نہ کرتی۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کی وفات پر، اور اس میں 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ عید کے دن میت کے یہاں جانا، عید کے دن مردے اپنی قبروں میں ایصال ثواب کے لیے تڑپتے ہیں، تو یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ جو لوگ عوام میں جو ہے غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مردوں کے لیے فاتحہ کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، ان کی روحیں آپ کے گھر آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سنت مصطفیٰ پر پیرہن ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف میں ہمیشہ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہمیشہ ہماری عادتوں میں شمار ہو جائے، اور اللہ کے لیے ہم اپنے ہر قدم کو بڑھائیں، اللہ ہی کے لیے اپنا قدم اٹھائیں، اللہ ہی کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، اللہ ہی کے لیے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہماری زندگیوں میں ایک بہار ہو جائے، اور سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہماری زندگی جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے۔